بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو اب تک 10 لوگ بھیج چکے ہیں کہ اس ویڈیو پہ تبصرہ کیا جائے، کچھ کہا جائے اس ویڈیو کے بارے میں۔ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ فیس بک پہ عام طور سے دو طرح کے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کو مولانا علی جمیل صاحب کی کوئی بات پسند نہیں آتی ہے، مولانا نے بزنس سٹارٹ کیا ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے، مولانا کوئی اور کام کر رہے ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہے، مولانا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہے، تو مولانا سے بغض رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تو چاندی ہو گئی ہے، ان کو تو مزہ آ رہا ہے، خوب بہت زیادہ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو بس تفسیر بازی کیا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ مولانا نے بیان تو اچھا کیا ہے لیکن تھوڑا سا اور اچھا کر دیتے، تھوڑا سا فلاں چیز کا اس میں اضافہ کر لیتے تو اور اچھا ہو جاتا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ مختصر میں تبصرہ بھی کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مظاہر ہے، میں سہارنپور انڈیا سے ہوں اور مظاہر علوم سے میں نے پڑھا ہے۔ 19 رمضان 1442 ہے آج، اور آج میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے بزرگ ہیں، جناب کی اردو بھی صحیح نہیں ہے، بزرگ کو بزرگ بول رہے ہیں۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں، میرے بڑے ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑوں کو بھی چھوٹے سمجھا سکتے ہیں۔ ففہمناہا سلیمان اس کی مثال ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کا بیان فیس بک پر، یوٹیوب پر گردش کرتے ہیں اور ان بیانوں سے لوگ بہت غلط مطلب نکالتے ہیں، اس لیے آپ مفتی طارق مسعود کی طرح تھوڑا سا مسئلہ یہ دیکھیں وہاں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ بھی بیان کر دیا کریں۔ بات یہ نہیں ہے چھوٹے موٹے مسائل سے ایسے ہی گزر جائیں، بات یہ ہے کہ ان چھوٹے موٹے مسائل کی وجہ سے ایمان ہمارا خطرے میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ ایمان آپ کے بیان کی وجہ سے مولانا کے بیانات سن کے ایمان خطرے میں آ رہا ہے، کیا خطرے میں آیا، چاہے آپ نے لاکھ لوگوں کو، کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو یا آپ کی وجہ سے دین ایمان پر آئے ہوں، اللہ کی ذات وہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی کے سجدوں کی، کسی کی عبادت کی، وہ پکڑ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے بیان کی وجہ سے بہت سارے لوگ سدھر رہے ہیں تو بگڑ بھی رہے ہیں۔ انڈیا میں دیکھو، آپ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ نے تو کہا صرف کھڑے ہو گئے۔ یہ امت ویسے تو جاہل ہے، نا واقف ہے، نا علم ہے، لیکن جب مسائل کا استنباط کرتی ہے نا تو علماء کے ذرا ذرا سے بیان سے لمبے لمبے مسئلے نکالتی ہے۔ پتہ کیا مسئلہ نکالا؟ تو پھر تو بھائی جب جو ہے اتنا احترام دے رہے ہیں تو پھر چیتا کو آگ دینا بھی جائز ہوگا، پھر جو ہے ان کے جنازے کے پورے بیان کا حاصل یہ ہے کہ یہ صاحب جو اسٹوری سنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن کے کسی نے چتا کو آگ لگا دی۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس نے کہا کہ مولانا نے واقعہ سنایا ہے بیان کے اندر اپنے، تو یہ ہے کہ ایک یہودی کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے، تو اس نے کہا کہ تو جب کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر چتا کو آگ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ کہانی سنا رہے ہیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ پہلے تو یہ سارے کی ساری اسٹوری بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بے بنیاد ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ چتا وغیرہ لگا رہے ہیں یا جا کے جلا وغیرہ رہے ہیں، تو وہ یہ کہنا کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سے انسپائر ہیں، یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، کسی نے کہا کہ میں نے مولانا کا بیان سنا تھا پھر اس کو دیکھ کے میں ایسا کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں تو بھائی ایسے میں اس کو سمجھایا جائے گا نا، اس کو کہا جائے گا کہ جو تو دماغ لڑا رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو نصیحت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو جا کے سمجھایا جائے گا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے کہ مولانا نے تو صرف اتنا ہی واقعہ سنایا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ جو ہے چتا کو جا کے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، تو اسی کو جا کے سمجھاؤ گے نا۔ اور اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ دوسرے جو علماء ہیں ان کے حوالے کر دو گے، اس سے کہو گے کہ ٹھیک ہے دارالفتہ جو ہیں ان سے رجوع کر لے، دارالعلوم دیوبند سے رجوع کر لے، مظاہر علوم سے رجوع کر لے، یہی تو آپ کریں گے نا، نئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو نصیحت کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو نصیحت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو نصیحت نہیں ہوگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہو جائے گی پھر۔ اس لیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، فقام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، فقیل، تو کسی نے کہا گیا کہ انہو یہودی، کہ تو یہودی ہے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
اس کے بعد تو پوری روایت کے اندر کہیں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے کوئی نصیحت فرمائی ہو کہ تم جو ہے چتا کو تو آگ نہیں لگا سکتے ہو لیکن کھڑے ہو سکتے ہو، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی معاذ علی جمیل صاحب کے اس کو بیان کر دینے کی وجہ سے یہ استدلال اور استنباط کر رہا ہے کہ چتا کو آگ لگائی جا سکتی ہے، تو پھر تو وہ حدیث سے بھی استدلال کر سکتا ہے۔ تو تمہاری یہ جو نصیحت ہوئی یہ معاذ علی جمیل صاحب کو نہیں بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی ہے، اور ان تمام محدثین کو ہو گئی کہ جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں اور دیگر محدثین ہیں۔ تو بھائی ان جاہلوں کو جا کے سمجھائیں گے نا جو غلط کام کر رہے ہیں، نہ ہے کہ معاذ علی جمیل صاحب کو کچھ بھی معاذ علی جمیل صاحب کو سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے کہ تمہارے بیانات سن کے لوگ یہ کر رہے ہیں، تو معاذ علی جمیل صاحب بیانات کرنے بند کر دیں، اور رہا ہے مسئلہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرح بیان کیا کریں، مسائل بھی بیان کر دیا کریں اپنے بیانات کے اندر۔ تو بھائی معاذ علی جمیل صاحب وہ مفتی نہیں ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں باقاعدہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں سوالات بھیجا کریں، وہ یہ کام کرتے ہیں باقاعدہ، وہ مفتی ہیں، لوگوں کے سوالات لیتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں، ان کا کام ہے۔ معاذ علی جمیل صاحب کا یہ کام تھوڑا ہی نہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت البرکاتہ العالیہ کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ آپ جو ہے ہندوؤں کے یہاں مت جایا کریں، آپ جو ہے سکھوں کے یہاں مت جایا کریں، اس لیے کہ آپ جب سکھوں کے یہاں جاتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے لوگ غلط اثر قائم کرتے ہیں، غلط اثر لیتے ہیں، اور آپ اپنے بیانات کے اندر تھوڑے سے مسائل بھی بیان کر دیا کریں۔ آپ نے کبھی سنا مولانا سجاد نعمانی صاحب کو کہ وہ مسائل بیان کر رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، وہ باقاعدہ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہوں جس طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب بیان کیا کرتے ہیں؟ تو جس آدمی کا جو میدان ہوتا ہے وہ اسی کے اندر گفتگو کیا کرتا ہے۔ معاذ علی جمیل صاحب کا ایک انداز ہے، وہ پیار و محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں، معاشرت پہ وہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ کتنے بیانات مولانا کے اس طرح کے ہیں کہ جن میں وہ کہتے ہیں کہ سود نہیں لینا چاہیے اور معاشرت کو صحیح رکھنی چاہیے، اپنے گھرانے کو صحیح رکھنا چاہیے۔ تو ان کا ایک میدان ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک میدان ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک میدان ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنے میدانوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو اگر بالفرض بفرض محال اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش بھی آیا ہے کہ کسی نے وہاں کا بیان سن کے غلط اثر لے لیا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو نصیحت کی جائے گی کہ تیرا یہ سوچنا سمجھنا غلط ہے، نہ کہ آپ معاذ علی جمیل صاحب کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ میں نے اس پہ مختصر تبصرہ کر دیا ہے، باقی اس میں ساری یہی گفتگو ہے، آخر تک اسی طرح کی باتوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔